السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، حکومت نے کراچی میں جو خود ساختہ ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں پارکنگ کے، اور کہیں بھی گاڑی کھڑی ہو تو وہ آ کر اس کی فیس مانگتے ہیں کہ جی آپ نے گاڑی کھڑی کی، یہ گاڑی کھڑی کرنے کی فیس ہے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 100 روپے مانگتا ہے۔ اور اس صورتحال سے لوگ بہت تنگ تھے۔ اس پر کراچی کی گورنمنٹ نے نوٹس لیا اور کراچی کی گورنمنٹ نے اس طرح کے خود ساختہ ٹھیکیداروں اور خود ساختہ پارکنگ بنانے والوں اور فیس لینے والوں کے خلاف یہ کارروائی کی ہے کہ یہ یکسر ختم کر دی، اور عوام سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اگر کوئی آپ سے گاڑی کھڑی کرنے کی فیس مانگتا ہے تو اس کی اطلاع کی جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بھی کراچی کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کچھ مخصوص دفاتر اور کچھ مخصوص ادارے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے پارکنگ کی اور گاڑی کھڑی کرنے والوں سے فیس لینے کی، ان کے علاوہ اور کہیں بھی اس کی اجازت نہیں۔ ناظرین، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس سے واقعی لوگ بہت تنگ تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال صرف کراچی پر موقوف نہیں ہے۔ کراچی پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کا ایک حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی میں یہ اقدام کیا ہے، مگر یہ صورتحال صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ صورتحال حیدرآباد میں بھی ہے، سکر میں بھی ہے، پٹھیدن میں بھی ہے، دوسرے جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں ان سب شہروں میں ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ صرف کراچی میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، باقی علاقوں کے لوگوں کے لیے اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات کا کیوں کو راستہ نہیں نکالا گیا؟ وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ کراچی یا صرف سندھ میں یہ صورتحال ہے، یہ پورے پاکستان میں یہی کیفیت ہے۔ پورے پاکستان میں خود ساختہ یہ پارکنگ بنائے گئے ہیں اور خود ساختہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہیں کسی نے مقرر نہیں کیا، کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ حکومت نے کہیں بھی یہ کراچی کے اس حکومت کے اقدام سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت نے کہیں بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ یہ سب خود ساختہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ غنڈہ گردی ہے، وہ ٹلتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اچھا، اگر تو آپ نے گاڑی کھڑی کی اور اس نے آپ کو کوئی اس کی چٹ وغیرہ دی کہ آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے اور اس کا اتنا یہاں گاڑی کھڑی کرنے کا یہ آپ کو یہ معاوضہ دینا پڑے گا، تو بھی کوئی بات ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ گاڑی وہاں سے نکالنے لگتا ہے تو کہیں سے کوئی عجیب و غریب حلیے کا شخص آ ٹپکتا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ جناب آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے
یہ گاڑی کھڑی کرنے کی قیمت ہے، معاوضہ ہے، کرایہ ہے، جو کچھ بھی اس کو کہہ دیجیے، تو وہ اس وقت تک ٹلتا نہیں جب تک اس کو نہ دے دیے، پیسے نہ دے دیے جائیں۔ پہلے تو 20-30 روپے لیتے تھے، اب 100 روپے سے کم کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ صحیح ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال صرف کراچی میں نہیں ہے، سندھ کے شہروں کے علاوہ پورے پاکستان میں ہے، لاہور میں بھی ہے، سیالکوٹ میں بھی ہے، گوجرانوالہ میں بھی ہے، راول پنڈی میں بھی ہے، یقیناً بلوچستان کے تمام شہروں میں بھی ہوگی، یقیناً KPK کے تمام شہروں میں بھی ہوگی، پشاور میں بھی ہے، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ کافی تکلیف دہ بات ہے۔ جہاں اس کی واقعی ضرورت ہو تو لوگ مطلب یہ 100 روپیہ یا جتنے بھی ہو دینے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر جہاں کہیں ضرورت نہیں ہے اور کوئی وہ اگر کسی نے مقرر کیا ہے تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ لیٹر ہونا چاہیے، کوئی رسید ہونی چاہیے، کوئی اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ فلاں ادارے کی طرف سے، حکومت کے فلاں ادارے کی طرف سے یا فلاں حکمران کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے، اور وہ اس کو جب وہ گاڑی کھڑی کرے تو اس وقت وہ اس کو وہ رسید یا جو بھی وہ ثبوت ہو اس بات کا کہ یہ واقعی یہ پارکنگ ہے، تو وہ اس وقت اسے دے اور اسے پتہ ہو کہ بھئی گاڑی میری محفوظ کھڑی ہے۔ اب جب وہ گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ گاڑی اس کی محفوظ ہے یا نہیں، وہ اپنی ذمہ داری پہ وہاں کھڑی کرتا ہے، کیونکہ کسی نے اس کو گاڑی کھڑی کرنے کے وقت ذمہ داری نہیں لی، مگر جب وہ جانے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹپکتا ہے کہ جی آپ اس کا کرایہ دیں، اس کی فیس دیں۔ تو ناظرین، حکومت سے یہ التماس ہے کہ اس سلسلے میں جو ضروری اقدام ہے وہ کیا جائے۔ یہ صرف کراچی کے لیے ہی کافی نہیں، یہ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ لوگ اس صورتحال سے تنگ ہیں۔ جو کراچی میں قدم اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور عوام کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مفید اقدام ہے، مگر صرف کراچی کے لوگ اس صورتحال کا شکار نہیں ہیں، پورے پاکستان کے لوگ ہیں۔ اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ یہ قانون کہ کسی کو خود اپنے آپ یہ اس کا ٹھیکیدار بننے کی اجازت نہیں ہے، یہ حکومت اعلان کرے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کے پاس لائسنس ہو، اور وہ حکومت کی طرف دینے والے کو اور گاڑی کھڑی کرنے والے کو یہ تسلی ہو کہ یہ حکومت کی طرف سے، حکومت کے ادارے کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے، اور یہ جو ٹھیکیدار جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ تو گاڑی کھڑی کرنے والے کو تسلی ہوگی کہ میں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں تو میری گاڑی محفوظ ہے۔ اگر وہ گاڑی کھڑی کر کے جاتا ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کے وقت کسی نے ذمہ داری نہیں لی تو گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو کوئی ذمہ دار نہیں بنے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ پیسے لینے کے لیے بدماشی ٹیکس، یہ اس طرح کے اقدامات کو یہاں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بدماشی۔ بالکل۔
تو یہ بدماشی ہے. بالکل. تو یہ بدماشی صرف کراچی میں نہیں ہو رہی تھی, یہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے اور متعلقہ ادارے. حکومت سے درخواست ہے کہ یہ اس سلسلے میں پورے پاکستان میں قدم پاکستان کے لیے ضروری اصول و ضوابط طے کیے جائیں, قانون بنایا جائے اور اس سلسلے میں ضروری کارروائی کی جائے, اور جس کو مقرر کیا جائے گاڑی کھڑی کرنے والے کو یہ تسلی ہو کہ یہ حکومت کا مقرر کرتا ہے. ایسے تو ناظرین, یہ جب خبر آئی تو اس سے بہت تسلی ہوئی, اور چینلز نے جو خبر دی تھی تو اس میں سب سے بڑی جو سرخی ہوتی ہے وہ اسی کی تھی. تو ہم یہ سمجھے, یہ خبریں سننے والے لوگ یہ سمجھے کہ شاید پورے پاکستان میں ایسا ہو گیا ہے, مگر جب خبر آخر پہ یہ خبر آئی تو پتہ چلا کہ یہ صرف کراچی کے لیے ہے. تو حکومت سے درخواست ہے کہ جو کراچی میں قدم اٹھایا گیا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے اس سلسلے میں ضروری کارروائی کی جائے. تو ناظرین, آج کے ولاگ میں اتنا ہی. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اگر آپ کو یہ بات صحیح لگی ہے, جو ہم نے یہ بات کی ہے ٹھیک لگی ہے, تو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے.